الأصل عنده رحمه الله تعالى أنه يعتبر التهمة في الأحكام، فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله۔ اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ ہے کہ تہمت کا اعتبار کیا جائے گا احکام میں، بس ہر وہ شخص جو کوئی فعل انجام دے اور اس کے فعل میں تہمت کا امکان ہو، تہمت پائی جائے، تو اس کے فعل کے فساد کا حکم لگایا جائے گا۔ احکام میں تہمت کا اعتبار ہے امام صاحب کے یہاں، لہذا کوئی شخص اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے اور اس کے فعل میں تہمت کا امکان ہے تو وہ فعل امام صاحب کے یہاں فاسد ہوگا، اور صاحبین کے یہاں وہ فعل فاسد نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے غلام کا وکیل بنایا کہ اس غلام کو فروخت کر دو، تو یہ شخص اگر اپنے باپ سے یا اپنے بیٹے سے اس کو فروخت کرتا ہے، یا ہر اس شخص سے جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہاں تہمت پائی جا رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس بیع کے فساد کا حکم لگایا جائے گا امام صاحب کے یہاں، لیکن صاحبین کے یہاں اس بیع کے فساد کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ الاصل عنده رحمہ اللہ تعالی انه يعتبر التهمة في الاحکام، اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تہمت کا اعتبار کیا جائے گا احکام میں، بس ہر وہ فعل جو کوئی شخص انجام دے اور اس کے فعل میں تہمت پائی جائے تو اس کے فعل کے فساد کا حکم لگایا جائے گا۔ یہ امام صاحب کے یہاں ہے، صاحبین کے یہاں نہیں۔ الاصل ان ملک المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا وعندهما لا يزول ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب۔ اصل یہ ہے کہ مرتد کی ملکیت نفس ارتداد سے زائل ہو جاتی ہے زوال موقوف کے طور پر، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک زائل نہیں ہوتی جب تک قاضی اس کے دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ نہ کر دے۔ امام صاحب کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ مرتد کی ملکیت نفس ارتداد سے، محض مرتد ہو جانے سے زوال موقوف کے طور پر زائل ہو جائے گی، یعنی اگر دوبارہ وہ اسلام قبول کر لے تو دوبارہ اس کی ملکیت لوٹ آئے گی، اور اگر دوبارہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی ملکیت زائل ہے۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جب تک قاضی اس مرتد کے دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ نہ کر دے تب تک اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا کوئی شخص علیاذ باللہ مرتد ہو گیا، مسلمان تھا اور کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر حالت ارتداد میں اس نے قتل خطا کیا، تو اب یہ قتل خطا کی جو دیت ادا کرے گا، اس کی ادائیگی کون سے مال سے ہوگی؟ امام صاحب کے یہاں حالت ارتداد میں جو اس نے مال کمایا ہے اس مال سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور حالت اسلام میں جو اس نے مال کمایا ہے گویا وہ اس کی ملکیت سے زائل ہے، چونکہ مرتد ہے، اور مرتد بمنزلہ میت کے ہوتا ہے، گویا وہ مر چکا ہے، لہذا اس کا مال ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہذا حالت ارتداد میں جو اس نے مال کمایا ہے تو قتل خطا کی دیت اس مال سے ادا کی جائے گی۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں مالوں سے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، یعنی دیت کی ادائیگی دونوں مالوں سے کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ صاحبین کے یہاں جب تک قاضی اس کے دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ نہ کر دے تو گویا اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی ہے۔ جب ملکیت زائل نہیں ہوئی تو دونوں مالوں سے، حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال اور حالت اسلام میں کمایا ہوا مال، دونوں مالوں سے اس کی دیت کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ لیکن امام صاحب کے یہاں حالت ارتداد میں جو مال اس نے کمایا ہے اسی سے اس کی دیت کی ادائیگی کی جائے گی، حالت اسلام میں جو اس نے مال کمایا ہے وہ تو ورثہ کی طرف منتقل ہو گیا، اس سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ ہاں اگر دوبارہ یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی ملکیت لوٹ آئے گی، لیکن صاحبین کے یہاں گویا دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ ضروری ہے۔ اگر دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ اس نے نہیں کیا ہے، قاضی نے نہیں کیا ہے، تو گویا ابھی اس کی ملکیت باقی ہے۔ الاصل ان ملک المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا وعندهما لا يزول ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب۔ اصل یہ ہے کہ مرتد کی ملکیت نفس ارتداد سے زائل ہو جاتی ہے زوال موقوف کے طور پر، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک زائل نہیں ہوتی جب تک قاضی اس کے لاحق ہونے کا فیصلہ نہ کرے دارالحرم میں۔
الاصل ان حقوق الاشیاء معتبرۃ باصولها عندهما وقد اعتبرها ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملحقۃ بها۔ اصل یہ ہے کہ حقوق اشیاء کو قیاس کیا گیا ہے ان کے اصول پر صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ نے ان کا اعتبار کیا ہے ان حقوق اشیاء کو ان کے اصول کے ساتھ لاحق کر کے۔ کون کون ہے؟ چلو ٹھیک۔ تو حقوق اشیاء کو معتبر مانا گیا ہے، قیاس کیا گیا ہے ان کے اصول پر صاحبین کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی ان کو انہی کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی حقوق اشیاء کو ان کے اصول کے ساتھ لاحق کیا ہے اور لاحق کر کے ان کو معتبر مانا ہے۔ یعنی صاحبین نے بھی حقوق اشیاء کو اصول پر قیاس کیا ہے اور امام صاحب نے بھی حقوق اشیاء کو ان کے اصول پر قیاس کیا ہے، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان اصول میں فرق ہے تو دونوں کے درمیان ان کی فرع میں بھی فرق ہوگا، فرع میں بھی فرق ہوگا، دونوں کے درمیان اصول میں اختلاف ہے تو فرع میں بھی اختلاف ہوگا۔ مثلا صاحبین کے یہاں عبید جو غلام ہیں ان کی تقسیم جائز ہے، ان کی تقسیم جائز ہے، لہذا جو ان کے منافع ہیں ان کی تقسیم بھی جائز ہوگی، یعنی دونوں مالکوں میں سے اگر کوئی ایک نفع میں بٹوارا چاہے، تقسیم چاہے، تو دوسرے کو اس پر مجبور کیا جائے گا صاحبین کے نزدیک، اس لیے کہ ان کے یہاں اصل عبید جو غلام ہے ان کی تقسیم جائز ہے، تو لہذا جو ان کے منافع ہیں تحایو یا محایات جنہیں کہا جاتا ہے وہ اس کی تقسیم بھی جائز ہوگی، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اصل عبید کی تقسیم جائز نہیں، تو جو ان کے حقوق ہیں ان کی تقسیم بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ تحایو یا محایات اس کی تفصیل کتاب الشفاء کے بعد جو کتاب القسمت آتا ہے ہدایہ آخرین میں، اس میں بھی تفصیل ہے، کتاب القسمت میں اس کے تفصیلی احکام ہے، یعنی صرف منافع کی تقسیم اس کو تحایو کہا جاتا ہے یا محایات کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب کے یہاں چونکہ اصل عبید جو غلام ہیں، مثلا 4 غلام ہیں، ان کی تقسیم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک میں جو ہے دوسرے شریک کا حصہ ہے۔ مثلا یہ کہنے لگے کہ بھئی 4 ہیں، 2 اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو، برابر سرابر، لیکن نہیں، اس لیے کہ ہر ایک میں دوسرے کا حق ہے، چاروں میں گویا ہر ایک کا برابر کا حق ہے، جب چاروں میں ہر ایک کا برابر کا حق ہے تو اصل عبید کی تقسیم امام صاحب کے یہاں درست نہیں ہے، تو جو ان کے منافع ہیں اس میں بھی امام صاحب کے یہاں تقسیم درست نہیں ہوگی، لیکن صاحبین کے نزدیک چونکہ اصل عبید کی تقسیم جائز ہے، 2 اس کو دے سکتے ہیں، 2 اس کو دے سکتے ہیں، تو لہذا جو ان کے منافع ہوں گے، مثلا یہ کوئی کمائی کریں تو ان منافع کو بھی جو ہے آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو دونوں کے درمیان اصول میں اختلاف ہے تو دونوں کے درمیان فرع میں بھی اختلاف ہوگا، اسی کو اس ضابطے میں بیان کیا ہے ان حقوق الاشیاء معتبرۃ باصولها عندهما، کہ حقوق اشیاء کو معتبر مانا گیا ہے یا قیاس کیا گیا ہے ان کے اصول پر صاحبین کے نزدیک، وقد اعتبرها ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملحقۃ بها، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی حقوق اشیاء کو قیاس کیا ہے انہی کے ساتھ لاحق کر کے، یعنی انہوں نے بھی اسی کے ساتھ اعتبار کیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان بے اعتبار اصول کے فرق ہے، اختلاف ہے، تو بے اعتبار فرق کے بھی دونوں میں اختلاف ہوگا۔ الاصل ان ام الولد لیست بمال ولا قیمت لها عنده خلافا لهما، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ام ولد مال نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک صاحبین رحمہم اللہ کے برخلاف۔ ام ولد امام صاحب کے یہاں مال نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قیمت لگے گی، یعنی آقا سے جو باندی بچہ جن دے تو وہ ام ولد ہو جاتی ہے، لہذا آقا کے انتقال کے بعد جو ہے اسے آزاد ہی ہونا ہے، آقا کے انتقال کے بعد اسے آزاد ہی ہونا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ نہ مال رہی اور نہ ہی اس کی کوئی قیمت لگے گی، لیکن صاحبین کے یہاں
اس کی قیمت بھی لگے گی اور وہ مال بھی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کی ولد غصب کر لے اور غصب کرنے کے بعد وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو امام صاحب کے یہاں یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کسی مال کو تلف نہیں کیا، کسی مال کو ضائع نہیں کیا، کسی ایسی چیز کا تلف اس نے نہیں کیا جس کی کوئی قیمت ہو، لہذا یہ شخص ضامن نہیں ہوگا امام صاحب کے یہاں۔ لیکن صاحبین کے یہاں چونکہ ولد بھی مال ہے اور اس کی قیمت لگتی ہے تو ان کے یہاں یہ شخص ضامن ہوگا۔ الاصل ان الولد لیست بمال ولا قیمت لها عنده خلافا لهما، اصل یہ ہے کہ ولد مال نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے امام صاحب کے نزدیک صاحبین رحمہم اللہ کے برخلاف۔ آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پرسوں کو پڑھائیں گے پھر۔